بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HY اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے کہ جو اسلام قبول کر لے اس کے لیے دنیا اور آخرت امن کا گھر ہے۔ قرآن ایسی کتاب کی شکل میں نازل ہوا کہ قیامت تک ذریعہ نجات و رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جن کی تعریف لفظوں کی محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر اصول یعنی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے رحمت کا خزانہ ہے۔ جدید دور کی سائنس بھی اس رحمت کے خزانے کے حق میں پورا فیصلہ دے چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے کچھ فائدے بتائیں گے۔ سرما لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کے بے شمار امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو تمام جسم کی اہم ضروری پاکی کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 وقت یا اس سے زیادہ وضو کرنے سے جسم کے اعضاء سے جراثیم دھل جاتے ہیں۔ وضو سے پہلے مسواک کرنے سے دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے سے سانس لینے کے دوران جو جراثیم ہوا کے ذریعے ناک میں داخل ہوتے ہیں وہ وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں۔ وضو میں سرکہ مسح کرنے سے پاگل پن اور لو لگ کر بے ہوش ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ وضو کی پاکی سے کان، ناک اور گلے کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے سے جسم کے مختلف حصے حرکت میں آتے ہیں، جس سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے جسم کے اعصابی امراض اور دل کے امراض کم ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں جسم کے خون کا دورانیہ سر کی طرف ہوتا ہے، جس سے نگاہ تیز اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے ڈپریشن، بے خوابی، خودکشی کے رجحانات اور بے شمار نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے نکلنے والے آنسو چہرے کے بے شمار امراض سے نجات دلاتے ہیں۔ خواتین اکثر اس بات کی تلاش میں مصروف ہوتی ہیں کہ کسی طرح ان کا چہرہ حسین ہو جائے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو جتنا وضو کرے گا اس کے چہرے پر اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نور ہوگا، بشرطے کہ اگر عورت ہے تو باپردہ رہے۔ مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا رکھی گئی ہے، لیکن ہم آج کل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہماری اکثر محفلیں ایسی ہیں جہاں قیمتی سے قیمتی برتن میں کھانا ضائع ہوگا مگر غریبوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ ختنے کروانے سے آدمی کینسر، انفیکشن اور ورم اور کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ سنت کے مطابق قضائے حاجت پوری کرنے سے دائمی قبض، گیس، معدے کے اپینڈکس کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گردوں کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ آدمی کا بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے معدے کی کئی بیماریاں بلکہ جسم کی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حکیم سعید نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ان اصولوں پر عمل کر لیں تو جسم کی کئی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ کئی ملین روپے جو دوائیوں پر استعمال ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین اور لازوال فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سنت کے فائدے ہی فائدے ہیں جو کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جس کا شکر ہم سبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت سے کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔